اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ولجس سینٹ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں مہتاب افضل۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا کے حالات جو ہیں وہ بہت خطرناک موڈ پر جا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ انڈیا نے اپنی ایئر فورس اور نیوی کو کل اچانک ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں الیکشن ہوگا، دیکھتے ہیں کون سی گورنمنٹ بنتی ہے۔ لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کون سا ادھر ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، الیکشن صاف شفاف ہوئے نہیں۔ اسی وجہ سے ان کو نظر آ گیا، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بہت کمزور پوزیشن میں ہے، بہت ویک پوزیشن میں ہے۔ لہذا یہی موقع ہے کہ پاکستان پر اٹیک کر دیا جائے۔ پاکستان پر وہ الزام کیا لگا رہے ہیں؟ پاکستان پر الزام یہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے جنگلات کو جلایا ہے، اور جلانے کی وجہ سے دھواں پھیل گیا ہے۔ دھواں پھیلنے کی وجہ سے یعنی کہ وہ ادھر دھواں پھیلنے کی وجہ سے وہ ادھر دہشت گرد دھوئیں میں داخل ہو چکے ہیں اور ہمارے ادھر نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے۔ انڈیا میں جو اس وقت فوج ہائی الرٹ ہے، یعنی کہ ان کی آرمی جو الرٹ ہے، اس کی 3 ریزن ہیں جو میری نظر میں ہیں، جو میرے انالیسز کے مطابق ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مودی کا الیکشن قریب آ رہا ہے، اگلے 8-9 منتھ میں ان کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا، سکھوں کا پنجاب میں جو سکھ کسانوں کا جو پنجاب میں جو احتجاج چل رہا ہے وہ ہے۔ تیسری بات پاکستان کا الیکشن ہے۔ پاکستان کے الیکشن کے بارے میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دیا ہے۔ اور دوسری بات رہ چکی ہے کہ مودی کا الیکشن ہے۔ مودی ہمیشہ ہی یہی شروع سے ڈرامہ کرتے آ رہا ہے کہ پچھلی دفعہ جو پلوامہ حملہ کیا تھا وہ بھی الیکشن کے بیس پر ہی کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی ان کا یہی پروگرام ہے کہ کوئی اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر الزام لگا کر ادھر انڈیا کے عوام کو بیوقوف بنا کر الیکشن جیتا جائے۔ لیکن دوسری طرف جو کسان احتجاج کر رہے ہیں ان کے بھی کچھ مطالبات ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو گندم کی فصل ہے یا کپاس کی فصل ہے، ذمہ داروں کی کوئی بھی اجناس ہیں، ان کا صحیح ریٹ گورنمنٹ ہمیں نہیں دے پاتی۔ راستے میں بہت زیادہ ہماری جنس جو ہے ضائع ہو جاتی ہے۔ ادھر مافیاز ہیں وہ ہمیں لوٹ لیتے ہیں۔ اور دوسری بات، ان کا بہت بڑا ایشو جو ہے وہ پینشن کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پینشن کا پچھلے 6 منتھ پہلے گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، لیکن وہ بھی اس سے بھی مکر چکی ہے۔ اس وجہ سے وہ یعنی کہ یہ ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سکھ جو ہے وہ بہت ایک دلیر اور بہادر انسان ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنا جو ہے وہ فیصلہ واپس نہیں لیتا اتنی آسانی سے۔ اب باقی دوسری خبر جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں ہے، کیونکہ عمران خان کو بہت اس وقت پریشانیوں کا سبب ہے۔ عمران خان کے بارے میں میں نے اس ولاگ میں یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ بری خبریں ہی ہیں، تشویشناک خبریں ہی ہیں۔ ان میں پہلی خبر یہ ہے کہ کل جو عدالت نے فیصلہ کیا تھا، لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت نے، انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کے 7-8 افراد پر یعنی کہ وہ ان پر جو الزام تھا 9 مئی کا، اس کی وجہ سے ان کی جائیدادیں جو ہیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے میاں اسلم اقبال صاحب، ان کے 2 رہائشی پلاٹ ہیں اور ایک بینک اکاؤنٹ ہے، ان کو ضبط کر دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فرق حبیب کا بینک اکاؤنٹ، رہائشی پلاٹ اور ایک جائیداد جو ہے اس کو بھی ضبط کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر ہے ماد اظہر، اس کی 5 زرعی زمینیں ہیں، وہ اس کو بھی ضبط کر دیا گیا ہے۔ 4 نمبر پہ ہم راز سعید، 2 بینک اکاؤنٹس ہیں اور ایک گاڑی ضبط کر دی گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور ہیں 5ویں نمبر پر۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں اس کی 3 زرعی زمینیں ہیں، رہائشی جائیداد ہے، 5 بینک اکاؤنٹ ہیں، 2 گاڑیاں ہیں اور 35 گھوڑے ہیں، ان کو ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اعظم سباتی ہے، ان کی 2 زرعی زمینیں ہیں، 2 رہائشی مکان ہیں، 5 بینک اکاؤنٹس ہیں اور 1 گاڑی ہے، 3 پلاٹ ہیں اور امریکہ میں جو جائیدادیں ہیں ان کو ضبط کرنے کا حکم کر دیا گیا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہ ضبط بھی فوری ان پر ضبط کرنے کا عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہماری عدالت کیا کرے گی، کیا اس کو کیا بتاؤں میں۔
آگے جی میں ایک آپ کو ایک اور بڑی خبر بتا دوں. اصغر علی کرمانی جو ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے، جیت کر انہوں نے قرآن پر حلف لے کر حلف لیا تھا اور کہا تھا کہ میں منحرف نہیں ہوں گا آپ کی جماعت سے، وہ بھی لوٹا بن چکا ہے. اب عوام کو اس سے بدلہ لینا چاہیے. کیا عوام کو اس سے بدلہ لینا چاہیے؟ اگر لینا چاہیے تب بھی کومنٹ میں ضرور جواب دینا چاہیے. اور ایک خوشخبری عمران خان کے لیے ہے، بلکہ دو ہے. ایک خبری تو یہ ہے کہ جو پی کے 90 ہیں کوہاٹ سے، پی ٹی آئی کا امیدوار کی دوبارہ گنتی کے باوجود پھر کامیاب ہو چکے ہیں. دوسری بڑی خوشخبری عمران خان کے لیے، جماعت اسلامی کے جو ممبر ہیں انہوں نے غیر مشروط طور پر پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے. اچھا، ایک میں آپ کو بات بتا دوں، عمران خان کے بارے میں یہ لوگ بہت بکواس کرتے ہیں، بہت زیادہ بھونکتے ہیں، خاص طور پر منصور اوان اور جوید چودھری جیسے اور نذیر چڑیا جیسے. وہ چڑیا کا کیا نام ہے مجھے یاد نہیں رہا. لیکن ایک گھڑی کا شور شرابہ کیا، حالانکہ گھڑی تو 1 کروڑ کی تھی، لیکن میڈیا کو 10 ارب دے دیا. یہ تو وہ بات بنتی ہے، یعنی کہ یہ وہ مثل بنتی ہے کہ ایک سکھ تھا، اس نے مرغیاں رکھی ہوئی تھیں. جب مرغی نے پہلے دن انڈا دیا تو اس نے اونٹ ذبح کر دیا، خوشی سے اونٹ ذبح کر دیا. تو یہ مثال تو اس طرح کی بنتی ہے. لیکن میں آپ کو ان کے بارے میں کلیئر بتا دوں، عمران خان کے پاس ایک گھڑی تھی جو 1 کروڑ کی تھی، شہباز شریف کے پاس 82 گھڑیاں ہیں، خاقان عباسی کے پاس 70 گھڑیاں ہیں، نواز شریف کے پاس 60 گھڑیاں ہیں اور 60 یعنی کہ 67. اور گاڑیاں جو ہیں ایک مرسڈیز گاڑی بھی ہے. مریم صفدر کے پاس 9 گھڑیاں ہیں اور BMW مرسڈیز گاڑی اور زیورات بھی ہیں. خواجہ آصف کے پاس 13 گھڑیاں ہیں، پلس جو ہیں وہ بیڈ شیٹس ہیں. مگر صرف سزا کس کو ملتی ہے؟ عمران خان کو، کیونکہ عمران خان کا سہولت کار چمچہ نہیں نہ بنتا. اگر عمران خان کا چمچہ بن جاتا تو کوئی بات ہی کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جو کچھ بھی جی چاہتا کرتے، کوئی بات نہیں. اچھا، دوسری بات، 16 مہینے بلاول زرداری اور PMLN مولانا فضل الرحمان صاحب نے یعنی کہ مل کر کھایا ہے، لیکن اب کھانے کے بعد وہ ایک دوسرے پر بھونکنا شروع ہو گئے ہیں. جس طرح وہ جب ایک گھر میں ایک انسان 2 کتے رکھتا ہے نا، تو وہ آپس میں خوشی خوشی سے کھیلتے ہیں. یہ وہی ڈرامہ کرتے رہے اور عوام کو بیوقوف بناتے رہے. لیکن الیکشن سے پہلے انہوں نے خوب یہ ڈرامہ کیا، اب پھر آپس میں بائی بائی بن چکے ہیں. ایک کہانی شروع کر رہا ہوں جو کہ ابھی ختم کر رہا ہوں. آپ بس نا نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم کہا کریں اور مریم کو وزیر اعلیٰ کہا کریں، بس کہانی ختم. بس کہانی کا اتنا ہی موڈ ہے. میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں کئی دفعہ اس بات کی کلیئر کر چکا ہوں کہ نہ تو مریم نواز وزیر اعلیٰ بنیں گے اور نہ ہی شہباز شریف وزیر اعظم اس وقت بن سکیں گے. باقی رہ گئی بات نواز شریف کی تو مثال وہ اس بچے جیسی ہے کہ جب پہلے دور میں نا بچے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو وہ انگوٹھا جو ہے اس کو چوستے تھے. تو مائیں ان کو روکنے کے لیے اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر کوئی کڑوی چیز لگا دیتی تھی یا کوئی اور چیز، تو وہ بچہ اس کو چوستا نہیں تھا. لیکن اب بچے کیونکہ ہوشیار ہو چکے ہیں، اب وہ پہلا زمانہ تو رہا نہیں. اب ہماری مائیں جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کے لیے اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ان کے شلوار میں لشکر ڈال دیتی ہیں، لشکر ڈھیلے رکھتی ہیں. لیکن جب انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کی شلوار نیچے اتر جاتی ہے. اسی وجہ سے وہ کیونکہ وہ ننگا نہیں ہونا چاہتا، وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ شلوار کے اوپر ہی رکھتا ہے، اس لیے وہ انگوٹھا چوسنے سے جو وہ بچ جاتا ہے اور یعنی کہ اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. باقی رہ گئی بات، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ میرے جو دیکھنے والے ویورز ہیں خاص طور پر پاکستان، انڈونیشیا، انڈیا، سعودی عرب، دبئی، مقصد اور امریکہ میں
ان سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ سب کو چاہیے کہ میرے اس چینل کی آواز بنیں اور اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ میری آواز مضبوط ہو، اور کیونکہ میری آواز آپ کے ساتھ مل کر ہی مضبوط ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ یعنی کہ تعاون کریں گے، آپ میرے اس پروگرام کو دیکھیں گے اور شیئر کریں گے، تب ہی ہماری آواز جو ہے مضبوط ہوگی۔ جب ہماری آواز مضبوط ہوگی تو ہم، کیونکہ آپ کی فیور میں بات کرتے ہیں، آپ کے حق میں بات کرتے ہیں، حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ کامنٹ میں کوئی اچھا سا کامنٹ باکس میں کوئی میسیج کر دیا کریں، یا پھر اپنا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔